وعلى أعداء محمد وآل محمد أما بعد وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالح إن شاء اللہ تعالی۔ ایک مرتبہ درود پڑھ لیں سارے مل کے جی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ چلو یہ مکمل توجہ رکھیں گے درس میں۔ 17 نمبر شعر ہے ہمارے پاس کہ وَكَنِيَابَةٍ عَنِ الْفِعْلِ بِلَا تَأَثُّرٍ وَكَافْتِقَارٍ أُصِّلَ وَكَنِيَابَةٍ عَنِ الْفِعْلِ بِلَا تَأَثُّرٍ وَكَافْتِقَارٍ أُصِّلَ۔ نیابۃ عن الفعل، جیسا کہ فعل کی نیابت ہے بغیر کسی تأثر کے، اور جیسا کہ افتقار محتاجی ہے، اور محتاجی بھی ایسے کہ اصلہ جو اصلی ہو نہ کہ عارضی ہو۔ یہ پہلے کیا ہو گیا، ترجمہ ہو گیا۔ اب اس کو جو ہے وہ مزید ہم واضح کریں گے تو بات کیا بنے گی۔ یہاں پہ گفتگو وہی جاری ہے کہ اسم جو ہے وہ حرف کے ساتھ جب شباہت پیدا کرتا ہے، ایسی شباہت کے جو اسم کو حرف کے قریب کر دیتی ہے، تو اس اسم کو ہم اپنی اصل سے ہٹا دیتے ہیں۔ اسم کی اصل کیا ہے، معرب ہونا، تو اس کی اصل سے ہٹا کے ہم اسے وہ جو حرف کی اصل ہے مبنی ہونا، اس کے اندر کیا لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہے تو اسم مگر اب معرب نہیں ہے بلکہ مبنی ہے۔ اور یہ شباہت ہمارے پاس جو ہے وہ پہلے جو بیان ہوئی وہ شباہت وضعی اور شباہت معنوی کیا بیان ہوئی۔ ابھی جو ہے وہ نیابت ان کا جو عطف ہے وہ کشبہ کے اوپر ہے، وہ کا نیابت و یعنی کشبہ و کا نیابت، یعنی ایک شیابت جو پہلی قسم ہوگی وہ شباہت کی ہوگی۔ شباہت کی دو قسم یعنی انہوں نے بیان کر دی ایک طرح سے، شباہت وضعی اور شباہت معنوی۔ دوسری قسم جو ہے وہ نیابتاً کی ہے، دوسری کہہ رہا ہوں تیسری ہمارے یہاں اچھا یوں ترتیب بنا لیتے ہیں کہ شباہت وضعی، شباہت معنوی، اور تیسری جو ہے وہ نیابت ہے۔ اس کو شباہت کا نام نہیں دیا ناظم نے نیابت کا عطف کس کے اوپر کیا، شبہ کے اوپر دیا، شباہت کا نام نہیں دیا۔ یعنی کہا کہ ہمارے پاس دو شباہتیں ہیں، شباہت وضعی اور شباہت معنوی، اور تیسری چیز کیا ہے وہ نیابت ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو شعر کے مطابق جو ہے وہ اس سے شباہت کا نام نہیں دیا جا رہا، لیکن یہ ہے شباہت ہی ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہ شباہت کون سی ہے وہ ابن ناظم کی ہم عبارت پڑھیں گے تو بات واضح ہوگی۔ پہلے ہم فقط شعر کے اوپر کیا فوکس کرتے ہیں۔ کا نیابت یعنی اسم کو مبنی کیا جاتا ہے حروف کے ساتھ شباہت کی وجہ سے، اور پھر جہات شب میں سے پہلی چیز کیا تھی، شبہ وضعی تھی۔ کیا شبہ وضعی ہم کیا کہتے تھے کہ یہ جار مجرور، یہ خبر واقع ہو رہا ہے محذوف کے متعلق ہو کے، اور ذالک کا جو ہے یہ مبتدا اس کی محذوف کیا ہے موجود ہے۔ کا نیابتاً بھی ایسے ہی کہیں گے، نیابتاً کا جب شبہ کے اوپر ہوا تو اب اس کی جو مبتدا ہے وہ بھی کیا ہے محذوف ہے، وذالک کا نیابتاً۔ اچھا یہ جار مجرور جو ہے مبتدا محذوف کے لیے خبر ہو جائے گی۔ عن الفعل، یہ جو جار مجرور ہے عن الفعل یہ اسی نیابت کے متعلق ہوگا، یعنی فعل سے جو ہے وہ نیابت ہوتی ہے۔ اور بلا یہ جو جار مجرور ہے بلا تأثرن، یہاں پہ جو تأثرن ہے یہ مضاف الیہ واقع ہو رہا ہے، اور جو لا ہے یہاں پہ غیر کے معنی میں ہے، یعنی با حرف جارہ لا غیر کے معنی میں جو کہ مضاف ہو رہا ہے تأثر کی طرف، یہ جو ہے وہ لا مضاف ہو رہا ہے، یعنی لا غیر کے معنی میں مضاف ہو رہا ہے تأثر کی طرف، یہ مضاف الیہ با جار کے لیے مجرور واقع ہو جائیں گے، اور یہ جار مجرور جو ہے وہ فعل کے لیے کیا واقع ہوگا، صفت واقع ہوگا، محذوف کے متعلق ہوگے۔ کا نیابت عن الفعل، ہاں یہ فعل کے لیے صفت واقع نہیں ہوگا، نیابت کے لیے صفت واقع ہوگا، یعنی کا نیابت عن الفعل، اور الثابت بلا تأثر یا الثابتۃ بلا تأثر، ایسی نیابت کہ جو فعل کی طرف سے ہوتی ہے اور جو کیا ہوتی ہے جی بلا تأثر۔ تو ٹھیک ہے، بس اس کو پھر وہ نعت بنانے کے لیے چونکہ وہ معذوف اس کی صفت بن رہا ہے، تو معذوف کو پھر وہ ثابت کیا کہتے ہیں، ثابت مذکر کا صیغہ نہیں پڑھیں گے، ثابتتن کیا پڑھیں گے تاکہ وہ نیابت کے مطابق ہو جائے۔ کا نیابتن ثابتتن بلا تأثر کیوں ہو جائے گا، کا نیابت عن الفعل ثابتتن بلا تأثر۔ اچھا جی،
تو تیسری چیز ہمارے سامنے کیا آئی کہ وہ جو اسم ہے وہ فعل کی نیابت رکھتا ہے، اور یہ نیابت بھی ایسی ہوتی ہے کہ بلا تأثر، پھر اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی، کس چیز کا اثر نہیں ہوتا؟ کیا؟ بلا تأثر بالعامل، بلا تأثر بالعامل. یہاں پہ ہم کیا کہیں گے کہ عامل کی وجہ سے یہ مؤثر نہیں ہوتا، اس کے اندر تبدیلی پیدا نہیں ہوتی. اور فعل کی نیابت، فعل کی جگہ پہ استعمال ہونا، یعنی اسم ہمارے پاس جو ہے وہ فعل کی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے. اگر ہمارے پاس ایک ایسا اسم ہے کہ جو فعل کی جگہ پہ استعمال ہو اور ساتھ ساتھ اس کے اندر یہ بھی ہو کہ اس کے اوپر کیا ہے عامل پھر داخل نہ ہو سکتا ہو، اگر یہ دو چیزیں اکٹھی ہو جائیں تو یہ دو چیزوں کو ہم کہتے ہیں کہ اب یہ جو اسم ہے وہ استعمال میں حرف کے کیا ہو گیا؟ مشابہ ہو گیا ہے. کون سے حروف سے مشابہ ہو گیا ہے؟ حروف مشبہ بالفعل کے، انا انا. اور اس میں کیا ہے، ایک مثال فرض کر دی جاتی تھی لیتا اور لعلہ کی، کہ لیتا جو ہے وہ معنی کیا ہے؟ وہ اترجا کیا ہے کہ میں امید رکھتا ہوں، لعلہ اتمنا کے معنی میں ہے، انا جو ہے وہ اتیقن کے کیا معنی میں ہے. تو اب یہ جو انا کا لفظ ہے، لیتا کا جو لفظ ہے، یہ ہے حرف، لیکن اس کے باوجود یہ فعل کے معنی میں استعمال ہوئے ہیں، اسی وجہ سے مشبہ بالفعل بھی کہتے ہیں کہ فعل کے معنی میں استعمال ہو رہے ہیں. اور دوسری ان کے اندر کیا خصوصیت پیدا ہوگی فعل کی جگہ پہ استعمال ہونے کے ساتھ ساتھ، کہ ان کے اوپر کوئی عامل داخل نہیں ہوتا، بلا تأثر، کوئی عامل ان کے اوپر داخل نہیں ہو سکتا. یہی دو خصوصیات اگر کس میں آ جائیں؟ اسم میں آ جائیں. ویسے تو ہم نے پڑھا ہے کہ ضارب جو اسم فاعل ہے یہ یضرب کی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر بلا تأثر والی خصوصیت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ضارب کے اوپر عامل داخل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی، رائی تو ضاربن، یہ داخل ہو گیا نا اس کے اوپر عامل. ٹھیک ہے جی، تو لہٰذا جو ہے وہ یہ والا جو ضارب ہے نا یہ مبنی نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے اندر ایک جز پایا جاتا ہے. وہ کون سا جز ہے؟ کہ فعل کی نیابت میں تو آ رہا ہے لیکن بلا تأثر والا نہیں ہے. تو کوئی ایسی ہم اسم کی مثال لے کر آئیں کہ جو فعل کی نیابت میں ہو اور دوسری چیز بھی اس کے اندر موجود ہو. دوسری چیز کون سی بیان کی ہے؟ کہ اس کے اوپر کوئی عامل بھی داخل نہ ہوتا ہو. وہ ہمارے پاس کیا ہیں؟ وہ اسماء افعال ہیں. اسماء افعال میں ہیہات کی جو مثال ہم دیتے ہیں کہ ہیہات کس کی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے؟ بعدا کے معنی میں. اور صح کی جو مثال دیتے تھے کہ اسکت کے کیا معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو اب یہ جو صح ہو گیا، حیات ہو گیا، یہ ہیں تو اسم فعل کی نیابت میں آ رہے ہیں. ٹھیک ہو، فعل کی نیابت میں آ رہے ہیں. اور دوسری چیز اس کے اندر کیا پائی جاتی ہے کہ اب ان کے اوپر کوئی عامل داخل نہیں ہوتا. یعنی عربی زبان قدیم میں چلے جائیں تو اس میں فعل کے اوپر کوئی عامل داخل نہیں ہوتا. تو لہٰذا یہ دو چیزیں اکٹھی ہو گئیں. تو ہم نے کیا کہ پاس دو چیزیں اکٹھی ہونے کی وجہ سے اب یہ مشابہ ہو جائے گا کس کے ساتھ؟ حروف مشبہ بالفعل کے. کس میں مشابہ ہو جائے گا؟ استعمال میں مشابہ ہوگا. کہ جیسے وہ استعمال ہوتے ہیں حرف، جیسے وہ حروف استعمال ہوتے ہیں فعل کی جگہ پہ، ایسے ہی یہ اسماء افعال استعمال ہوں گے فعل کی جگہ پہ. جیسے ان کے اوپر جو ہے وہ عامل نہیں آتا، وہ خود عامل واقع ہوتے ہیں، یہ بھی ایسا ہے کہ یہ خود عامل واقع ہوں گے، معمول واقع نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اسی نیابت کو کیا کہتے ہیں؟ شبہ استعمالی کہتے ہیں. یعنی ہم نے اس کا نام کیا دیا ہے؟ شبہ نیابی. شبہ نیابی اس کا نام نہیں استعمال ہوتا، شبہ استعمالی ہوتا ہے. اور شبہ استعمالی کی کیا ہے؟ ایک قسم پھر بناتے ہیں کہ وہ شبہ استعمالی کیسے ہے جی؟ دو چیزوں میں شبہ استعمالی ہے، ایک نیابت فعل ہونے میں، اور دوسرا کیا ہے کہ بلا تأثر من العامل، کہ عامل سے یہ چیز کیا ہے؟ متاثر نہیں ہوتی. اچھا، یہ کیا ہوگی ہمارے پاس؟ تیسری چیز ہوگی. تیسری اب شبہات کہتے ہیں، شبہ استعمالی اسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ شبہ استعمالی کی جو قسم ہے، جیسے شبہ نیابی بھی کچھ لوگوں نے کیا کہا ہے. ٹھیک ہے جی، اگلی جو ہے وہ شبہ افتقاری ہے. وہ کفتقار کا نیابت و کفتقار. افتقار کا کس کے اوپر ہوگا؟ نیابت کے اوپر ہوگا. کہ افتقار کا کیا مطلب ہے؟ افتقار فقر سے ہے، محتاج ہونا، کہ اسم محتاج ہوگا اور اس کی جو احتیاج ہے وہ اصلی ہوگی. اچھا، کس کی طرف محتاج ہوگا؟ یعنی اسم اپنا معنی ادا کرنے میں جملے کی طرف کیا ہو جائے گا؟ محتاج ہو جائے گا. یعنی جملہ کے ساتھ آپ اسے لیں گے تو اس کا استعمال ہو سکے گا، وگرنہ اس کا استعمال نہیں ہو سکے گا.
اگر ہم اس کو معنی کے اعتبار سے کہیں کہ یہ اپنا معنی ادا کرنے میں جملے کا محتاج ہے، پھر تو یہ شبہ معنوی میں چلا جائے گا، کیونکہ شبہ معنوی میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جس کا معنی غیر مستقل ہوتا ہے، یعنی معنی حرفی ہو جاتا ہے، تو وہ محتاج ہو جاتا ہے جملے کا. لیکن ہم نے اسے شبہ معنوی میں داخل نہیں کرنا. ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کا جو استعمال ہے نا، اپنے استعمال میں یہ محتاج ہے. اپنے استعمال میں کس چیز کا محتاج ہے؟ جملے کا کیا محتاج ہے کہ پورے کا پورا جملہ آئے گا تو کیا اس کا استعمال صحیح ہوگا، وگرنہ اس کا استعمال صحیح نہیں ہوگا. تو اپنے استعمال میں یہ کیا ہوگا؟ محتاج ہو گیا. لہٰذا اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ شبہ استعمالی کہتے ہیں. یعنی شبہ استعمالی کی ایک قسم شبہ نیابی ہو گئی اور دوسری قسم کیا ہوگی؟ شبہ افتقاری ہوگی. تو شبہ افتقاری کیا ہے کہ استعمال میں یہ محتاج ہے، جملے کا کیا محتاج ہے. اچھا، جتنے بھی ہمارے پاس حروف ہیں وہ حروف کہتے ہیں کہ پورے جملے کے اندر استعمال ہوں گے تو تب کیا ہے ان کا معنی کیا ظاہر ہوتا ہے. اور کچھ حروف تو ایسے ہیں کہ جن کے بعد پورے جملے کا ہونا کیا ضروری ہے. وہ ان حروف کی کیا مثال لیتے ہیں؟ حروف شرط لیتے ہیں کہ حروف شرط ہمارے پاس کیا ہے؟ مثلا ان ہے تو ان کے بعد پورا جملہ ہونا چاہیے. ان جاء زیدن، جاء زیدن پورا جملہ ہے. چاہے یہ جملہ جو ہے وہ ظاہری ہو، ہمیں نظر آ رہا ہو، یا مقدر میں بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو کسی نے کوئی جملہ کہا، آپ نے کہا وہ ان، پھر کیا ہو گیا؟ ان کے بعد کیا ہے کہ اگرچہ وہ آ بھی گیا ہو، تو نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا ہے کہ اگر جو ہے وہ فرض کریں، اس نے کہا ہے کہ ان لم تدرس، ٹھیک ہے، تو فاضربک، اگر تم پڑھو گے نہیں تو میں کیا تمہیں ماروں گا. اس نے کہا وہ ان، ٹھیک ہے، پھر کیا ہو گیا؟ ٹھیک ہے. تو وَإِن کیا مطلب؟ یعنی وَإِن تضرب، یا اگر تم مارو گے، یا وَإِن لم ادرس پھر کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی کیا اس کے بعد کیا ہے؟ مقدر رکھ سکتے ہیں. تو لہٰذا جو ہے وہ حرف شرط میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد جملہ آتا ہے، چاہے وہ جملہ محذوف ہو یا جملہ کیا ہے؟ ظاہر ہو. اسی طریقے سے کچھ اسماء بھی ایسے ہیں کہ جن کے بعد پورے جملے کا آنا کیا ہے؟ ضروری ہے. وہ اسماء کون سے ہیں؟ اسماء موصولہ ہیں. الذی، الذی جو ہے وہ صلہ کو چاہتا ہے، اور صلہ کیا ہوتا ہے؟ پورا جملہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. صلہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ ہوتا ہے اور اس کے اندر ضمیر ہوتی ہے جو اس کی طرف کیا ہے؟ پلٹتی ہے. رأیت الذی، الذی کے بعد آپ کیا کہیں گے؟ درسنی، ضربنی. ٹھیک ہے. پورا ایک جملہ لگائیں گے الذی کے جو کیا واقع ہوگا؟ صفت واقع ہوگا. تو لہذا شباہت افتقاری یا شبہ افتقاری کا کیا مطلب ہو گیا جی؟ کہ ایک اسم ہے جو استعمال میں حرف کی طرح ہے. کس بات میں؟ کہ جس طریقے سے کچھ حروف ایسے ہیں ہمارے پاس کہ جو پورے جملے کی طرف محتاج ہوتے ہیں، اسی طریقے سے کچھ اسماء بھی ایسے ہیں کہ جو پورے جملے کی طرف کیا ہوتے ہیں؟ محتاج ہوتے ہیں. اب الصلہ جو ہے یہ افتقار ان کی کیا صفت ہے؟ الصلہ، الصلہ سے فعل مجہول بنایا الصلہ، اور یہ تثنیہ کا صیغہ نہیں ہے، یہ واحد کا صیغہ ہے. اور اس پہ جو الف آئی ہوئی ہے، اس الف کو کیا کہتے ہیں؟ الف اطلاق کہتے ہیں. الف اطلاق یعنی جو قافیے کو درست کرنے کے لیے آتی ہے، کیونکہ پہلے میں لا تھا، ٹھیک ہے، تو اسی لا کے مطابق اس کو کرنا ہے. اوپر شعر میں کیا آ رہا تھا؟ ہونا آ رہا تھا، تو اس کے کیا مطابق کرنا تھا، تو اس وجہ سے الف اطلاق لگا دی. وگرنہ یہ کیا ہے؟ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور افتقار ان کے لیے کیا صفت واقع ہو رہا ہے. یعنی ایسا افتقار کہ جو کیا ہو؟ اصلی ہو. افتقار اصلی. افتقار اصلی کسے کہتے ہیں؟ کہ ایک اسم جو ہے وہ اپنی اصل جو حالت ہے اس میں وہ محتاج ہو صلہ میں، نہ کہ اس کے بعد حالات آپ کے ایسے ہوتے ہوں کہ وہ کیا ہے؟ صلہ کی طرف محتاج نہ ہو. تو ایسا نہ ہو. یعنی ہمیشہ سے جب بھی یہ اسم آیا ہے وہ ہمیشہ صلہ کی طرف محتاج ہوتا ہے، تو اسے کیا کہہ دیتے ہیں؟ افتقار اصلی ہے. بعض اوقات ہمیں اسم نظر آتے ہیں کہ جو محتاج ہوتے ہیں کس کی طرف جی؟ کسی جملے کی طرف محتاج ہوتے ہیں، لیکن ان کی جو جملے کی طرف احتیاج ہے وہ اصلی نہیں ہے، بلکہ کچھ عوارض اور حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ ابھی ہمیں کیا جملہ لانا پڑا. اس کی کیا مثال دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک نکرہ ہو، اس کی آپ صفت لے کر آتے ہیں جب جملہ کے ساتھ. رجل کیا ہے؟ ایک نکرہ ہے، اس کی صفت کیا ہے؟ آپ لے کر آتے ہیں جملہ کے ذریعے سے. کیوں لے کر آتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو ضرورت پڑ گئی کہ میں رجل کی کیا کروں؟ وضاحت کروں. رجل کا نام نہیں پتہ تھا. رأیت رجلاً، میں نے کس مرد کو دیکھا؟ رأیت رجلاً جاء فی المسجد. ٹھیک ہے. آگے جو رجلاً کی صفت لگائی کہ جاء فی المسجد، یہ پورا جملہ رجل کے ساتھ جوڑا ہے. رجل محتاج ہے اپنے معنی کو واضح کرنے کے لیے کہ اس کی کیا ہو جائے جی؟ پورا اس کے بعد جملہ لگایا جائے. لیکن یہ جو افتقار ہے، یہ جو محتاجی ہے، یہ اصلی نہیں ہے.
یہ عارض ہے. عارض کیوں ہے؟ کیونکہ آپ نے خود کہا کہ میں نے خاص قسم کے بندے کو دیکھا ہے، ہر رجل کو نہیں دیکھا. تو چونکہ آپ ایک خاص معنی لینا چاہ رہے تھے تو اس کے لیے آپ کو کیا صفت لگانا پڑی کہ رأیت رجلا جاء فی المسجد یا رأیت رجلا ضربک، اس طریقے سے رأیت رجلا یشکو، رأیت رجلا یضرب زیدا، یوں کر کے. تو یہ معنی ادا کرنے کے لیے آپ کو عارضی طور پہ ضرورت پڑی ہے کہ آپ رجل کے بعد کیا جملے کا ذکر کریں، وگرنہ رجل کے بعد جملے کا ذکر کرنا ضروری نہیں ہے. تو خلاصہ کلام کیا ہوا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ شبہات کی، ہم اگر بالکل تقسیم ثنائی کی طرف جائیں تو ہمارے پاس کیا ہے، ایک شبہ وضعی ہے اور ایک شبہ معنوی ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس کو کسی ایک شبہات میں ہم منحصر کریں، کوئی ایک شبہات کا اس کا نام رکھیں. اس کا کوئی ایک مشترکہ نام نہیں رکھا کسی نے بھی. اچھا، اگلے کو جو ہے وہ تقسیم ثنائی میں جا سکتے ہیں، افتقاری اور جو نیابی ہے اس کا ایک نام کیا رکھیں گے، شبہ استعمالی. شبہ استعمالی رکھ کے اس کے کیا آگے بنا دیں گے، دو کیٹیگری بنا دیں گے کہ شبہ استعمالی کی پہلی قسم کیا ہے جی، شبہ نیابی، اور دوسری قسم کیا کہہ دیں گے، شبہ افتقاری کہہ دیں گے. تو ٹوٹل جو بڑی بڑی تین قسمیں ہیں وہ ہمارے پاس شبہات کی تین ہو جائیں گی، شبہ وضعی، اور دوسرے نمبر پہ شبہ معنوی، اور تیسرے نمبر پہ شبہ استعمالی. پھر شبہ استعمالی کی دو قسمیں کریں گے، شبہ نیابی اور شبہ افتقاری. تو ٹوٹل اگر آپ گنوائیں تو چار ہو جائیں گی، شبہ وضعی، شبہ معنوی، شبہ افتقاری، وہ تو چوتھے نمبر پہ نا، اس سے پہلے کیا تھی، شبہ نیابی اور شبہ افتقاری آ جائے گی. ٹھیک ہے جی. اور ان چار قسموں میں اسماء کتنے آ گئے ہمارے پاس، ٹھیک ہے وہ بھی گن لیجئے. شبہ وضعی میں ہمارے پاس کون سے آئے، اسماء ضمائر آ گئے، اسماء ضمائر یہ تنا تھا نا، اسماء ضمائر آ گئے ایک. شبہ معنوی میں ہمارے پاس کتنے اسم ہیں، تین ہیں. ٹھیک ہے، ایک اسماء شرط اور اسماء الاستفہام. یہ متاع کے ذریعے سے دو تھے نا، متاع شرطیہ بھی تھا اور استفہام کا معنی بھی تھا. اسماء شرط، اسماء استفہام، اور تیسرا کیا ہے جی، ہونا تھا اسماء الاشارت. ٹھیک ہے. تو یہ ٹوٹل کیا ہے، چار اسم ہو گئے، دو شباہتیں ہوں گی اور چار اسم ہو گئے. چار اسم کون سے ہیں جی، اسماء الضمائر، اسماء الاستفہام، اسماء الشرط اور اسماء الاشارت. اب آ جائیں تیسری شباہت میں، شبہ نیابی میں. شبہ نیابی میں ہمارے پاس کون سے آئے ہیں، اسماء افعال آ گئے، اسماء افعال آ گئے. ٹھیک ہے جی. یہ پانچ اسم ہو گئے. آگے آیا شبہ افتقاری. شبہ افتقاری ہمارے پاس کون سے اسماء آ گئے، اسماء موصولہ آ گئے. یہ کیا ہو گئے، چھ اسم ہو گئے. یعنی اسماء میں سے جو چھ اسماء ہیں وہ کیا ہیں جی، ہمارے پاس مبنی ہیں، اور ان کے پیچھے جو راز اور وجہ ہے وہ کیا ہے، وہ یہی شبہات حرفی ہے. اچھا، یہ تو ہمارے پاس جو تھا وہ ناظم کا کلام تھا، اور ابن ناظم کا بھی کلام رہتا ہے. وہ کہاں سے ہے جی ہمارے پاس، ہاں یہاں پہ ہے. وَأَمَّ بِنَاءُ الْإِسْمِ لِشَبَهِهِ بِالْحَرْفِ فِي الْإِسْتِعْمَالِ. پہنچ کے عبارت پہ جی. ٹھیک ہے جی. اسم کی بنا کیونکہ یہ مشابہ ہے حرف کے ساتھ، کس میں مشابہ ہے، فی الاستعمال. ٹھیک ہے، یعنی ابن ناظم نے اس کا کیا نام رکھا، شبہ استعمالی. فَإِذَا لَازَمَ طَرِيقَةً هِيَ لِلْعَرْفِ. جب اسم لازم ہوگا ایک ایسے طریقہ کو جو طریقہ کیا ہوتا ہے، حرف کا ہوتا ہے، یعنی ایسے طریقے پہ استعمال اس کا ضروری ہوگا کہ جس طریقے پہ آپ حرف کو استعمال کرتے ہیں اسے کیا کہیں گے، شبہ استعمالی کہیں گے. تو وہ پھر کیا ہو جائے گا، مبنی ہو جائے گا. کا اسماء الافعال والاسماء الموصولہ، جیسے کہ جو ہے وہ اسماء افعال ہیں اور اسماء موصولہ ہیں. اسماء افعال میں شبہ نیابی ہے اور اسماء موصولہ میں شبہ افتقاری ہے. اب ایک کو کیا بیان کرتے ہیں. اما اسماء الافعال ہے، جیسے سہ ہے، سہ کا کیا معنی ہوتا ہے، اسکت. ماہ کا کیا معنی ہوتا ہے، اکفف، رک جانا. درا کے کیا معنی ہے، یہ ادرک ہے، ادرک، درک کرو تم، درا کے معنی ادرک. ہیہات کا کیا معنی ہے، بعودہ. فإنها مبنیۃ، یہ سارے کے سارے اسماء مبنی کیوں ہیں، لشبہها بالحرف، کیونکہ یہ حرف کے مشابہ ہیں. کس میں مشابہ ہیں، فی الاستعمال، یعنی ان کے اندر شباہت استعمالی پائی جاتی ہے.
اچھا وہ اب شبہات استعمالی کیسے ہے؟ وہ اس طریقے سے ہے کہ لأن اسماء الافعال ملازمۃ للاسناد الی الفاعل، کیونکہ اسماء افعال کیا ہوتے ہیں؟ ملازم ہوتے ہیں، ضروری ہوتے ہیں کس بات کو؟ کہ آپ اسے فاعل کی طرف کیا کریں گے؟ اسناد کریں گے، فاعل ان کے اندر موجود ہوگا، ٹھیک ہے، بعوضہ میں فاعل ہے، اسکت میں فاعل ہے سارا۔ فہی ابداً عاملۃ، پس جب اس کے اندر فاعل ہے تو فاعل کو عامل چاہیے، تو یہ کیا بن جائیں گے؟ ہمیشہ طور پہ عامل بن جائیں گے، یعنی جب بھی ان کا استعمال ہوگا یہ عامل ہوں گے۔ ہر فعل ایسے ہے، فعل بھی ایسے ہوتے ہیں۔ اور دوسری چیز اس کے اندر کیا ہے کہ ولا یعمل فیہا شیء، عامل تو ہمیشہ بن رہے ہیں لیکن لا یعمل فیہا شیء، ان کے اندر کوئی چیز عمل نہیں کرے گی، یعنی معمول یہ نہیں بنیں گے۔ تو پھر کیا ہو گیا؟ فاشبہت فی استعمالها، پس یہ اپنے استعمال میں مشابہ ہو گئے الحروف العاملہ، ان حروف کے ساتھ کہ جو حروف عمل کرتے ہیں، یعنی حروف عامل عمل کرنے والے حروف کے کیا ہو جائیں گے؟ مشابہ ہو جائیں گے۔ جیسے ان اور اخوات ہیں، ان اور اخوات میں کیا ہے جی کہ یہ فعل کی نیابت میں استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اتیقن جگہ پہ ان، اترجہ کی جگہ پہ کیا ہے جی؟ لیتا، اللہ، اس طریقے سے۔ فبنیت لذالک، پس اسی وجہ سے اسماء افعال کو کیا کر دیا گیا؟ مبنی کر دیا گیا، یہ بات ختم ہو گئی۔ اما الاسماء الموصولہ، اسماء موصولہ کی بات لے آتے ہیں، الذی اور اللتی، مما، تو یہ ان چیزوں میں سے ہیں کہ یفتقروا الی الوصل بجملۃ خبریۃ، جو محتاج ہوتے ہیں کہ آپ اس کو وصل کریں، ملائیں، کس کے ساتھ ملائیں؟ جملہ خبریہ کے ساتھ ملائیں، اور جملہ خبریہ کیا ہو؟ مشتملۃ علی ضمیر، ایک ایسی ضمیر کے اوپر مشتمل ہو، عائد، جو اس کی طرف کیا پلٹ رہی ہو۔ فإن حقها البناء، تو پس ان کا حق بھی یہ بنتا ہے ان اسماء کے بھی ان کو آپ کیا کریں؟ مبنی کریں۔ اچھا وہ کیوں حق بن گیا؟ لأنها، تو لازم الجمل، کیونکہ یہ جملوں کو کیا ہوتے ہیں؟ لازم ہوتے ہیں، جملوں کے بغیر یہ استعمال ہی نہیں ہوتے، پورے نو جملہ چاہیے ہوتا ہے۔ تو فہی کالحروف فی الاستعمال، کیونکہ یہ پھر کس کے ساتھ ہو جائیں گے؟ یہ حروف کی طرح ہو جائیں گے استعمال میں، کہ حروف بھی جو ہے وہ جملوں کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، اب یہ اسم بن کے ان کو بھی کس کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ جملے کی کیا ضرورت پڑ رہی ہے؟ فإن الحروف بأسرها، حروف جو تمام کے تمام ہیں، لا تستعمل الا مع الجمل، وہ استعمال نہیں ہوتے مگر جملوں کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں۔ اما ظاہرتاً، یا تو جملہ ظاہری طور پہ آ جائے گا، جیسے ان جاء زید میں آ گیا، یا کیا ہے؟ جملہ مقدر میں آپ رکھیں گے، جیسے کہ جو ہے وہ جب اس سے کہا گیا، ٹھیک ہے، جس نے جناب زہرا کے دروازے پہ حملہ کیا گیا، تو اس سے کہا گیا کہ ان فی الدار فاطمہ، یہ جب جملہ کہا گیا کہ ان فی الدار فاطمہ، تو اس کے جملے کیا ہیں؟ قال و ان، ٹھیک ہے، اس نے آگے سے ان کہہ دیا، تو ان کے بعد پورا جملہ کیا ہے؟ معذوف ہے، یعنی و ان کانت، اگرچہ کیا ہے؟ گھر میں فاطمہ ہوتی رہے، تو اب ان کے بعد پورا جملہ کیا ہے؟ معذوف ہے، تو ان حرف ہے اور حرف کے بعد کیا جملہ استعمال ہوا، تو لہٰذا اگر کوئی کہے کہ بھئی اس بندے نے جو کہا تھا اس نے تو فقط ان کہا تھا، ان کو بغیر جملے کے استعمال کیا، تو آپ کیا جواب دیں گے کہ نہیں، اس ان کے بعد کیا ہے؟ ایک جملہ کیا تھا؟ معذوف تھا۔ تو لہٰذا حرف کبھی بھی آئے گا تو اس کے بعد کوئی نہ کوئی جملہ ہوگا، یا ظاہری ہوگا یا کیا ہوگا؟ معذوف ہوگا۔ اچھا جی، اب یہاں پر بھی کیا ہے؟ اسماء موصولہ میں بھی ایک بات ہے کہ وَلَوْ عَارَضَ شَبْهَ الْحَرْفِ فِي الْاِسْتِعْمَالِ مَا يَقْتَضِي الْإِعْرَابَ، اگر یہ جو شباہت حرف کی ہے استعمال میں، اگر اس کے ساتھ معارض ہو جائے وہ چیز کہ جو اعراب کا تقاضا کرتی ہے، تو عمل بہ، تو پھر اسی کے مطابق کیا عمل کریں گے۔ وَلِذَلِكَ عُرِبَ اللَّذَانِ وَاللَّتَانِ، اللذان اور اللتان کو اعراب کیوں، معرب کیوں کہا جاتا ہے؟ ہیں تو یہ اسماء موصول جملوں کی طرف محتاج ہیں، کہتے ہیں کہ وہ اسی وجہ سے کہ اس کے اندر ایک ایسی چیز آ گئی ہے کہ جو اعراب کا تقاضا کرتی ہے، یعنی وَإِنْ اشبہ تسنیہ پڑھیں گے نا، اشبہ، اگرچہ یہ دونوں مشابہ ہیں، کون دونوں؟ اللذان اور اللتان، یہ دونوں مشابہ ہیں حرف کے کس میں؟ استعمال میں، لیکن اس کے باوجود آپ اسے معرب کیوں کہتے ہیں؟ لأنه قد عارض ذلك، کیونکہ اس شباہت کے ساتھ معارض ہوگی کیا چیز؟ ما فیہما من التثنیہ، کہ جو ان دونوں کے اندر پائی جاتی ہے کون سی چیز؟ تثنیہ۔ تثنیہ کیا چیز ہے؟ التی ہی من خواص الاسماء، تثنیہ ہونا یہ کس کی خاصیت ہے؟ اسماء کی خاصیت ہے۔ اسماء موصولہ میں سے وہ جمع کے نہیں ہے ہمارے پاس، الذی، اللذان، الذین ہے نہیں جمع کے لیے،
ہے نا، لیکن ان کو مبنی نہیں کہتے، ان کو کیا ہے، ان کو معرب نہیں کہتے یہ لوگ. ہاں جمع تو اسم کا خاص ہے نا، تو یہی سوال ہے نا. ٹھیک ہے، تو یہ سوال ہے، اس کے جواب تلاش کریں بھائی کہ اسماء موصولہ جو جمع کے لیے آتے ہیں، جمع کے لیے جو آتے ہیں، کیا وہ مبنی ہیں یا معرب ہیں. صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین.